بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء میں یہ حضرت نوح کا واقعہ ہے۔ حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں ان کا نام نوح ہوا کیونکہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا، وہ اپنی قوم کے پاس 950 سال رہے اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق اور مغرب تک جا پہنچتی تو اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چھپ جاتے۔ حالانکہ حضرت نوح ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب حضرت نوح ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ تو ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح 3 دن شدید بے قرار رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیف اٹھا کر اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی تو حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو بلاتا رہا دن رات، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ تو ایک دن حضرت جبرائیل آئے اور کہا، اے نوح آپ دعا کریں، آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ کافر قوم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائے گی۔ تو حضرت جبرائیل نے درخت کے ایک شاخ کو جنت سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا تو جب 40 سال گزر گئے تو وہ درخت 600 گز لمبا اور 400 گز چوڑا ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح اس درخت سے کشتی بنائیے۔ تو حضرت نوح نے کہا، کس طرح بناؤں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اس درخت کو کاٹ کر تختے بنائیے۔ تو حضرت نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ پہلے تختے پر حضرت آدم کا نام لکھا اور دوسرے تختے پر حضرت شیس کا، تیسرے تختے پر ادریس کا، چوتھے تختے پر نوح کا، پانچویں تختے پر موسیٰ کا، چھٹے تختے پر صالح کا، ساتویں تختے پر ابراہیم کا۔ اسی طرح 1,24,000 تختے بنائے اور اس میں 1,24,000 پیغمبر کے نام لکھے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا، اور آخری تختے پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا۔ حضرت نوح نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی اور اس کشتی کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا، اے نوح آپ بیت المعمور کی زیارت کر لیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ اور جب وہ زیارت کر کے آئے تو فرشتوں نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت نوح کشتی کے نظام کو ترتیب دینے لگے۔ اس میں 7 طبقات تھے۔ پہلے طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے طبقے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے، چوتھے طبقے میں درندے، پانچویں طبقے میں چرندے، چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتویں طبقے میں میوے رکھے ہوئے تھے۔ بس حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا، اے نوح طوفان کی علامت یہ ہے کہ آپ کے گھر کے درمیان سے گرم پانی ابلے گا۔ تو ایک دن ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی تو درمیان سے گرم پانی ابل پڑا
جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی تو حضرت جبرائیل آ گئے اور فرمایا اے نوح ایک ایک جوڑا ہر جانور کا اپنی کشتی میں رکھ لیے۔ تو حضرت نوح نے کہا کوئی جانور مشرق میں ہے، کوئی جانور مغرب میں ہے، تو کیسے ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ تو خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا گیا، اور گھر والوں میں 3 بیٹے سام، حام اور یافس جن سے ساری مخلوق پھیلنی تھی اور نسل بڑھنا تھا وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک بیٹا کنعان وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا اے کنعان تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کنعان نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہیں رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص جس پر خدا رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے چشمے جاری کر دیے تو زمین سے ٹھنڈا پانی ابل پڑا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہو گیا اور پورے زمین میں پانی ہی پانی ہو گیا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا، پوری دنیا پانی سے ڈوب گئی اور جتنے کافر تھے سب مر گئے سوائے حضرت نوح اور ان کی کشتی میں موجود لوگوں کے، وہ سب کے سب بچے رہے۔ حضرت نوح تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے، پھر جب بارش رکی اور زمین خشک ہو گئی تو حضرت نوح کی کشتی اس دن حجاز کی زمین میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے نوح کشتی کی لکڑی سے مسجد بنائیے۔ تو حضرت نوح نے جودی پہاڑ پر مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور وہاں حضرت نوح اور ان کے ساتھ تمام مومن اور مومنہ رہنے لگے، اور چند دنوں کے بعد حضرت نوح نے وفات پائی، ان کی اولاد سام، حام اور یافس باقی رہے، اور پھر ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں مخلوق پھیل گئی۔ تو ناظرین یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے کچھ واقعات۔ تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔